حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ 2 وزیر آسمان سے دیتا ہے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے دیتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ 4 وزیر دیتا ہے، 2 وزیر آسمانی کائنات سے اور 2 وزیر اس دنیا کی کائنات سے ہوتے ہیں۔ فرمایا آسمان سے میرے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور دنیا میں میرے وزیر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان دونوں کو اللہ نے میرا وزیر بنایا ہوا ہے۔ دوستان گرامی قدر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا۔ سرکار کی عادت تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے سامنے آپ پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ آپ نے دیکھا ہوتا تو آپ بھی بیان کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ ایک بار آقا نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں جنت کو دیکھا، میں جنت کی سیر کی، میں نے جنت کے اندر سے گزرتے ہوئے میں نے ایک محل دیکھا، بڑا عالیشان محل میں نے دیکھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ میرا محل ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ آپ کے امتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں دل چاہا کہ اندر جاؤں، میں نے اندر قدم رکھا تو دیکھا ایک نوجوان عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے، تو کہا اے عمر مجھے تمہاری غیرت کا خیال آیا۔ یہ لفظ سننے والے ہیں، اب سرکار بیان کر رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد، صحابہ سارے بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا میں اس محل میں داخل ہوا، میں نے ایک نوجوان عورت کو وہاں بیٹھا وضو کرتے ہوئے دیکھا، یقیناً وہ حور ہوگی جو اللہ قیامت کے بعد جنت میں عمر فاروق کو عطا فرمانے والا ہوگا۔ تو کہا میں نے جب دیکھا تو میں واپس آ گیا، اندر نہیں گیا۔ میں کیوں نہیں گیا؟ کہا عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ یعنی آپ کسی آدمی کے گھر میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ کا بہت زیادہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا تعلق نہ ہو، محرم نہ ہو، تو انسان ایسے داخل نہیں ہوتا کسی کے گھر میں۔ تو کہا مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ عمر فاروق سامنے بیٹھے ہیں، زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ ہمارے آقا ہیں آپ، ہمارے آپ کی ازواج ہماری مائیں، آپ ہمارے لیے باپ کے درجے پر ہیں، کیا عمر آپ کی ذات سے غیرت کرے گا؟ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ تو سرکار نے ان کے جنت میں جنتی ہونا کی بشارت بھی دی۔ وہ جو عشرۂ مبشرہ ہیں ان میں عمر فاروق بھی شامل ہیں۔ وہ عشرۂ مبشرہ میں تو شامل تھے ہی تھے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا عمر تمہارا محل میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہاں سے، آسمانوں کے اندر، جنت کے اندر۔ دوستان گرامی قدر، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کئی خواب حضرت عمر کے بارے میں بیان کیے۔ سرکار نے اپنے خواب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیے۔ ان میں سے ایک خواب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا کہ دوران خواب میں نے دیکھا کہ مجھ پر لوگ پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان میں کئی لوگ وہ ہیں کہ جن کی قمیصیں بڑی تنگ ہیں، چھوٹی قمیص پہنی ہوئی ہے جنہوں نے، کسی کی قمیص اس کے پیٹ تک آ رہی ہے، کسی کی قمیص اس کی ناف تک آ رہی ہے، کسی کی قمیص اس کے گوڈوں تک آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا لوگ میرے سامنے آتے رہے اور ان کی جو قمیصیں تھیں کسی کی تھوڑی بڑی، کسی کی چھوٹی، کسی کی چھوٹی۔ پھر اچانک مجھ پر عمر بن خطاب پیش کیے گئے، ان پر ایک ایسی قمیص تھی، اتنی لمبی قمیص تھی کہ نیچے زمین پر گھسٹتی ہوئی آ رہی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یہ قمیص کا مطلب کیا ہے؟ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، یعنی جس پر جتنی قمیص ہے اس کا اتنا دین کے ساتھ تعلق ہے، اس کی دینداری اتنا ہے۔ کسی کی قمیص یہاں تک تھی، کسی کی یہاں تک تھی، کسی کی یہاں تک تھی، عمر فاروق کی قمیص زمین کے اوپر لٹکتی ہوئی آ رہی تھی۔ یعنی دین میں عمر فاروق کامل مرتبہ رکھنے والے ہیں اور بہت اونچا مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ ایک اور روایت سرکار کے خواب کے حوالے سے، حضور نے خواب صحابہ کرام کے سامنے بیان کیے بیٹھ کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ میں ایک کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکال رہا ہوں، کنواں ہے نیچے اور ڈول سے پانی کھینچ رہا ہوں جس پہ چرخی لگی ہے۔ میرے بعد ابو بکر آئے، انہوں نے اس میں سے 1 یا 2 ڈول نکالے،
لیکن انہیں مشکل پیش آ رہی تھی، یعنی وہ ڈول وزنی تھا اور جیسے کمزور بندہ نکالتا ہے تھوڑا اوکھا ہو کے نکالتا ہے، زور زیادہ لگتا ہے اس کا، طبیعت کے اوپر محسوس ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی نکالتے ہوئے، کہ انہیں نکالے 2 ڈول، مگر انہیں مشکل پیش آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا، پہلے ڈول بھی چھوٹا تھا، پھر ڈول بڑا ہو گیا، اور اس کے بعد عمر بن خطاب آئے تو میں نے کسی جوان مرد کو اس طرح ڈول نکالتے نہیں دیکھا جیسے عمر فاروق کو نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور اس کی تعبیر سرکار نے فرمائی، یہ بات کے علماء نے اور جو معبرین ہیں انہوں نے کہا اس سے مراد خلافت کا زمانہ ہے، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابوبکر صدیق گزرے، ان کی 2 سالہ خلافت تھی اور اس کے اندر مشکلات رہیں، مرتدین کھڑے ہوئے، نبوت کا انکار کرنے والے کھڑے ہوئے، منکرین زکوٰۃ آئے، جھوٹے مدعیان نبوت آئے، تو اس کے اندر دقت رہی، مشکلات رہیں، اور پھر ڈول بڑا ہو گیا، یعنی سلطنت بھی وسیع ہو گئی عمر فاروق کے دور میں، مگر ان جیسا ڈول نکالنے والا جوان میں نے نہیں دیکھا، وہ اتنی طاقت کے ساتھ نکال رہا تھا۔ یعنی ان کا دور خلافت کس طرح مستحکم تھا اور اسلام کی ترقی والا تھا اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی وسعت والا تھا۔ ایک اور خواب کا ذکر کروں گا جو سرکار نے دیکھا عمر فاروق کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ دوران خواب میں نے دودھ پیا، میں نے دودھ کو پیا، اور فرمایا میں نے اپنے دودھ پینے کے بعد جو بچا ہوا دودھ تھا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ کہا میں نے دودھ پیا اور اتنا دودھ پیا کہ دودھ کی سیرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی، اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی، پھر میں نے وہ دودھ عمر فاروق کو عطا کیا۔ لوگوں نے پوچھا آقا یہاں دودھ کی تعبیر کیا ہے، دودھ سے مراد کیا ہے؟ کہا دودھ سے مراد دین کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے فیضان سے عمر فاروق کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ دوستان گرامی قدر، آخری حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے حوالے سے جو آپ نے عمر فاروق کے حوالے سے دیکھا، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر سے پہلے میں نے تھوڑا خواب دیکھا، مجھے چابیاں اور ترازو دیے گئے، چابیاں اور ترازو تولنے والا دیا گیا، مجھے ایک پرلے میں رکھا گیا اور میری ساری امت کو دوسرے پرلے میں رکھا گیا۔ جس پرلے میں میں تھا وہ پرلا بھاری تھا، باقی ساری امت کا پرلا نیچے تھا۔ ظاہر ہے اب اللہ کے نبی ہے، نبی تو نبی ہوتا ہے، امت مل کر بھی نبی کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر آقا نے فرمایا ابو بکر کو رکھا گیا ایک پرلے میں اور دوسرے پرلے کے اندر ساری امت کو رکھا گیا۔ ابو بکر کا پرلا بھاری تھا، ساری امت نیچے تھی اس سے۔ پھر عمر فاروق کو تولا گیا، ایک پرلے میں عمر فاروق کو رکھا گیا، دوسرے پرلے میں ساری امت کو رکھا گیا، ساری امت کا پرلا نیچے تھا، عمر فاروق کا پرلا اوپر تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ کل امت کی نیکیاں، کل امت کی خیر خواہیاں اور دین ایک طرف ہے، مگر ان کے دین کا رتبہ ان سے بھی بلند تر ہے۔ آخری بات جو میں ذکر